یہ جو سوچا اور سمجھا جا رہا تھا کہ افغانستان کے امن کے لیے پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے انہیں ہر فورم پر، خاص طور پر افغانستان ان کی گورنمنٹ نہ صرف تسلیم کرے گی بلکہ سراہے گی بھی، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ پاکستان کی امن کی کوششوں کو افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اپنے الزامات کی زد میں ڈال دیا، الزامات سے بھر دیا۔ پاکستان پر امن کی بجائے ایسے سنگین الزامات عائد کیے کہ اس کے اوپر ہم ہارون صاحب کا تجزیہ لیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں افغانستان کی گورنمنٹ جب ایسا موقف ہر عالمی سطح پر اپناتی ہے تو کیا کیا مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں اور امن کی کوششوں کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کے اوپر تو بات کریں گے۔ چائنا کے حوالے سے انڈیا کا کیا رول ہے اس تمام تر صورتحال میں، اس کے اوپر بات ہوگی۔ ہارون صاحب، افغانستان طالبان نے تو بہت غلبہ کر دیا ہے، بڑا کیا مطالبہ کیا؟ 7,000 قیدی ہیں ہارون صاحب، 7,000 قید، اس کے بدلے میں آفر کیا دیے 3 مہینے کے لیے جنگ بندی۔ اس کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ داعش کو انہوں نے ختم کر دیا ہے، یعنی کم از کم کمزور تو وہ ہو ہی گئی ہے، اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کو وہ تحفظ فراہم کریں گے، اور وہ عالمی برادری، یعنی عالمی برادری کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں۔ اور بھی بہت سی چیزوں میں انہوں نے لچک دکھائی ہے۔ لچک تو نہیں دکھا رہے اشرف غنی صاحب، یعنی انہوں نے کہا کیا، وہ تو اس پہ یقین ہی نہیں آیا جب وہ خبر دیکھی کہ پاکستان نے 10,000 جنگجو داخل کر دیے ہیں افغانستان۔ یہ جو سیٹلائٹ فضا میں تیر رہے ہیں اسے امریکہ کو یہ دکھائی نہیں دیا۔ یہ برطانوی MI6 جو اس علاقے کی سب سے پرانی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، 200 سال 300 سال سے، اس سے یہ بات پتہ نہیں ہے۔ روسیوں کو اس بات کا علم نہیں ہو سکا، کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ اشرف غنی کو پتہ ہے کہ 10,000 جنگجو داخل ہو گئے ہیں، تو اس کا ٹھیک جواب دیا عمران خان نے کہ بہت افسوس ہوا، مطلب یہی کہا جا سکتا، بہت رنج ہوا، سب سے زیادہ تکلیف تو ہم نے سہی۔ درست بات، یعنی انہوں نے کہا نہیں، لیکن واقعہ تو یہ ہے نا کہ 70,000 شہری کس کے شہید ہوئے، اور $120 بلین سے لے کے $150 بلین کا نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کو۔ مزارات، منڈیاں، اور جناب مینا بازار اور چرچ، کون سی جگہ ہے جو محفوظ رہی؟ GHQ پہ حملہ ہوا، ISI کے دفاتر پہ حملے ہوئے، مساجد میں حملے ہوئے، کون سی جگہ بچ گئی؟ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جب پاکستان کی امن کی کوششوں کا، امریکہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے امن کی کوششوں میں بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے، دباؤ بھی ہم پہ ڈالتے ہیں کہ اور کریں، لیکن بہرحال پاکستان نے ٹھیک رویہ اختیار کیا۔ اور ایک انڈین جرنلسٹ نے پوچھا عمران خان سے کہ کیا بات چیت اور دہشت گردی ایک ساتھ چل سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں چل سکتی، مگر بیچ میں RSS آ جاتی ہے، ان کا ایجنڈا درمیان میں آ جاتا ہے۔ تو جو واقعہ ہے، اور ابھی دیکھیے نا یہ چین والا جو واقعہ ہوا ہے اس میں ثابت ہو گیا نا، تو وہ تو اندازہ ہی نہیں لوگ کر سکتے کہ نقصان کتنا زیادہ ہوتا، یعنی وہ تو بارود سے بھری ہوئی گاڑی تھی، وہ تو ٹھیک سے وہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکا، اور پیچھے والی بس رک گئی، ورنہ دونوں بسیں تباہ ہو جاتی۔ وہ تو انہوں نے تو پورا انتظام کیا تھا، ایک گاڑی کار آگے جا رہی تھی، یعنی قافلہ ٹھیک طرح سے منظم کیا تھا، اس کے باوجود یہ واقعہ پیش آیا، اور جگہ پہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ٹیررزم، انڈیا جو ہے پھنس وہ مشکل میں گیا ہے، مگر اپنے اس سے باز نہیں، حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، اور اپنے تباہی کو دعوت دے رہا ہے۔ اس طرح پھنس گیا ہے کہ جو دوشنبہ میں میٹنگ ہوئی اس میں چینی وزیر خارجہ سے جے شنکر کی جو ملاقات ہوئی، اس کے بعد ہندو، یہ ان کو اپنا میڈیا یہ رپورٹ کرتا ہے، ان کا اہم اخبار ہے کہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ روسیوں نے کوئی مدد نہیں کی ان کے چین کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے۔ افغانستان میں جو رول چاہتے ہیں اس میں روسی ان کی کوئی گرم جوشی باقی نہیں رہی۔ چین کے ساتھ تو ظاہر ہے اختلافات ہیں ہی، اور اب پھر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ مزید علاقے پہ انہوں نے قبضہ کر لیا چینیوں نے، مطلب اور یہاں وہ دہشت گردی پہ تلے، اور افغانستان کو اسلحہ دیا اشرف غنی حکومت، اور اس کو تسلیم نہیں کر رہے۔ اچھا بھائی، اب ایک حکومت جا رہی ہے، اسے جانا ہے، بے شک اس کے پاس ہے، امریکیوں کے تو سارے انداز ہی غلط ہو گئے نا، کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ 2,50,000 تو اسپیشل ٹرینڈ آرمی ہے، اور 2 لاکھ کی دوسری آرمی ہے، 160 جہاز ہیں، ہیلی کاپٹر ہیں، گمان تھا کہ کنٹرول کر لیں گے، کہ کوئی 339 وہ پائلٹ ہیں، لیکن کنٹریکٹرز تھے نا جو زیادہ تر، جو سٹاف تھا۔ یہ امریکی نظام بھی عجیب ہے، اور گھبراہٹ میں نکلے ہیں،
اور خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے چھوڑ دیا. اب یہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ بھئی یہ تو ویسے اگر کوئی یعنی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عقل کبھی تنہا نہیں ہوتی, کوئی نہ کوئی دوسرا جذبہ اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اگر ہوش مندی کے ساتھ تجزیہ کرتے تو یہاں ایک نگران حکومت بناتے. اب جو میں عرض کرتا ہوں آپ کو کہ وزیر خارجہ کا جو فارمولہ ہے, جے شنکر کا نہیں, امریکہ کے وزیر خارجہ نے, اینتھنی بلنکن نے, تو اب انہیں اندازہ ہی نہیں تھا. کو تو 260 اضلاع پہ ان کا دعویٰ ہے قبضہ کر چکے ہیں, نہیں کر چکے تو کر لیں گے. بارڈرز کو انہوں نے کر لیا. یہ اچھا پھر یہ امراللہ صالح ایک عجیب و غریب شخصیت ہے. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اچھا پہلے گالیاں دیں. یہ این ڈی ایس کے سربراہ رہے ہیں نا, یہ عمران خان نے کہا نا این ڈی ایس ٹیررزم کرتی ہے, کانفرنس میں کہا اشرف غنی کی تقریر کے جواب میں, اور آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے. اچھا, اور یہ این ڈی ایس کے سربراہ رہے ہیں, پرو انڈیا ہیں, نائب صدر ہیں اس وقت امراللہ صالح. یہ ایک افغانوں میں گروپ ہے مرسنریز کا جو انڈیا کے ساتھ ہے ہمیشہ سے. ٹھیک ہے, ان کی کبھی کے جی بی سے کلیبریشن تھی, سی آئی اے سے تھی, اور ابھی را کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. تو وہ دیکھیں کیا انہوں نے الزام لگایا کہ جی پاکستانی فضائیہ مداخلت کر رہی ہے. پاکستانی فضائیہ کون سے مداخلت کر رہی ہے؟ پھر اگین میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کسی کو پاکستانی فضائیہ مداخلت کرتی نظر نہیں آ رہی. بس یہ چند لوگوں کو نظر آ رہا ہے. اس کو امراللہ صالح کو پتا ہے کہ پاکستانی فضائیہ نے, ہوا یہ ہے کہ انہوں نے پاکستانی بارڈر کے ساتھ کارروائی کی اجازت. سپن بلدک وہ علاقہ میں نے خوب گھوم پھر کے دیکھا ہے. کیا وہ علاقہ ارون صاحب؟ وہ گاڑیوں کی دور دور تک آپ کو قطاریں نظر آئیں گی جو سمگل ہو کے پاکستان آتی ہیں. یا یہاں سے پرانی ٹوٹی ہوئی کو گاڑی لے جاتا ہے اور اس کا ڈھانچہ بدل لیتا ہے. ٹھیک. وہ تو بہت سے لوگوں کا کاروبار ہی وہاں سمگلنگ ہے نا. یہ تو باڑ تو اسی لیے لگائی جا رہی ہے نا. شیخ رشید صاحب نے مکمل ہی کر دی تھی, 30 جون کو مکمل ہو جائے گی. وہ 200-250 کلومیٹر باقی ہیں, وہ دشوار گزار علاقہ ہے. وہ باڑ کو سمپل یا خاردار تار تھوڑی ہے جیسی گھروں میں لگا دی جاتی ہے. وہ دوہری ہوتی ہے اور اس کے 2 حصے ہوتے ہیں, بیچ میں اس کے بندوبست کرنا پڑتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ چوکیاں بنائی جاتی ہیں. یہ شیخ رشید صاحب کی ٹرین نہیں ہے کہ 2 ٹرینوں کی 3 ٹرینیں بنا دیں اس میں سے اور وہ چلے اور اس میں 3000 آدمی اپنے حلقے سے بھرتی کر دیں. اور بھی اب کارنامہ بھی ان کا سامنے آیا ہے یہ رنگ روڈ کے قصے میں. یہ تو باتیں بنانے والے لوگ ہیں نا, کام کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں. تو وہ اسپن بولدک جو ہے نا وہ اچھا اسپن بولدک ایک تو یہ میں نے آپ سرچ کیا نا, انٹری پوائنٹ ہے نا چمن, ادھر چمن ہے ادھر اسپن بولدک ہے. ویسے کندھار بھی بالکل قریب ہے 12 کلومیٹر آگے. تو یہ اس کے درمیان میں ایک جگہ ہے, اس پہ قبضے کی جنگ ہو رہی ہے. ٹھیک. کچھ علاقے پہ انہوں نے کر لیا ہے قبضہ. اب وہ اس میں فضائی کارروائی چاہتے ہیں. بین الاقوامی معاہدے کے تحت پاکستانی سرحد سے 10 کلومیٹر کے فاصلے تک وہ نہیں کر, پاکستان بھی نہیں کر سکتا افغانستان کے اندر 10 کلومیٹر. یعنی ہم اپنی سرحد کے قریب کرنا چاہیں گے تو انہیں اطلاع دیں گے. ٹھیک ہے. فارن آفس نے ظاہر اس کی تردید ہی کر رہی تھی. کیا مکانہ بات ہے جو اشرف غنی نے کی ہے, جس کا دنیا میں کوئی ایک بھی تصدیق کرنے والا نہیں, اور کیا بات ہے جو امراللہ صالح نے کہی ہے. انڈیا جو ہے وہ مشکل میں ہے, لیکن حالانکہ پاکستان اتنی اس معاملے میں نہ صرف نرمی کا بلکہ فیاضی کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ ابھی اس کانفرنس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم جیو اکنامک سے قائل ہیں. عمران خان نے کہا اور یہ واضح اشارہ کیا, بالکل پوری طرح واضح, جس کو دنیا کے ہر آدمی نے سمجھ لیا کہ بھائی اگر آپ, اس نے کہا نا شاہ محمود نے کہ جو دلی کو جو راستہ جاتا ہے وہ سری نگر سے جاتا ہے, بھیا آپ اپنے اقدامات واپس لیں. یعنی یہ نہیں کہہ رہے انہیں کشمیر خالی کریں, یہ نہیں کہہ رہے کہ بین الاقوامی اقوام متحدہ قرارداد تسلیم کریں, ان سے کہہ رہے ہیں وہ 5 اگست کے اقدامات واپس لیں, جس سے خود انہیں نقصان پہنچ رہا ہے, جس میں خود انڈین اپوزیشن پارٹیاں ساری کی ساری متفق ہیں کس سے نقصان ہوگا. اور کیا چیز انہیں آفر کر رہے ہیں, سینٹرل ایشیا تک رسائی. اس سے زیادہ پاکستان کیا قربانی دے سکتا ہے, اس سے زیادہ گولڈن کیا ان کے لیے. یعنی اگر وہ چابہار پہنچیں گے جس پہ انہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی تھی, تو سارا منصوبہ ہی ناکام ہو گیا نا. امریکہ کے ساتھ انڈیا بھی ڈوب گیا. تو سمندر کے راستے جائیں گے نا. پھر چابہار سے جو سینٹرل ایشیا کا راستہ ہے وہ اوسطاً 16 گھنٹے زیادہ ہے. 16 گھنٹے میں کتنا ڈیزل جلتا ہے, کتنا بیئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے, کتنے اس کے اخراجات بڑھ جائیں گے.
اور کجا یہ کہ وہ پاکستان میں داخل ہوں گے لاہور سے پشاور اور پشاور سے افغانستان کراس کیا اور سینٹرل ایشیا میں، اور اگر واخاں کی 12-14 کلومیٹر کی پٹی پہ ریلوے لائن بن جاتی ہے تو تاجکستان میں یعنی یہ چترال پہنچے تو تاجکستان میں داخل ہوگا، پاکستان ان کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ لیکن وہ جو ذہنیت ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب جس طرح سے آپ نے قریشی صاحب کی بات کیا، ارون صاحب، عمران خان صاحب نے جس طرح سے جے شنکر نے کہ ملنا چاہتا ہوں، ہی ریفیوزڈ۔ اچھا نہیں ملے؟ نہیں، ہی ریفیوزڈ۔ نہیں، اسی پہ تو انہوں نے کہا کہ یہ راستہ سری نگر سے جاتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ افغانستان کیا الزام لگا رہا ہے، اور انڈیا تو اس وقت ہمیں انگیج رکھنا چاہتا ہے، ڈبل گیم، انگیج رکھنا چاہتا ہے، ڈبل گیم تو ہے ہی۔